یعنی جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ سارے لوگ آ نہ جائیں دنیا میں، تب تک یہ قرآن کی آیت کیسے اتر جاتی، تب نہ وجہ نزول بنے گا۔ تو بی بی فاطمہ کے گھر میں جب امام حسن علیہ السلام آئے اور امام حسین علیہ السلام آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے موجود اور جناب سیدہ فاطمہ رسول کی چہیتی بیٹی موجود ہیں، تو یہ 5 لوگ جب آ گئے دنیا میں، نبی بھی موجود، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود، جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی موجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کے ذریعے اب کہا کہ یہ قرآن کی آیت لے جاؤ۔ اب قرآن کی آیت اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے مانے کب آ رہی ہے؟ جب یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ یعنی پہلے کیسے آ جاتی؟ امام حسن پیدا نہیں ہوئے تھے، پہلے کیسے آ جاتی؟ امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے جب یہ دونوں دنیا میں تشریف لے آئے تو اب ہو گئے 5، اور بیگم شاہ وارسی نے ان 5 کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، غیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ یعنی کہ 5 جو آ گئے تب اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی اور زمانے کو یہ پیغام دیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور سب سے بڑے کو پیغام دے کر یہ سمجھایا اللہ نے کہ جب اتنے بڑوں کو اللہ کہہ سکتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمیں کیوں نہیں کہہ سکتا ہے اللہ کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کی نسبت عطا فرمائے۔ اب ان 5 کے مقامات کا اندازہ لگائیے، اس مقامات کو کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ جس سورے میں ہے، یہ آیت کریمہ جس سورت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ میں یہ آیت کریمہ ہے۔ اور ایک بات اور آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ سورہ توبہ میں یہ آیت کریمہ جو ہے بھائی میرے، تو یہ آیت کریمہ سورہ توبہ میں ہے، اور قرآن میں 114 سورت ہے، اور قرآن میں جو 114 سورت ہے تو اس میں 113 سورتوں میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمایا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمائی، اور یہ آیت کریمہ جو ہے 113 سورتوں میں آئی ہے، اور ایک سورت میں یہ نہیں آئی ہے، اور وہ سورت ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمائی۔ نبی نے جب ابتدا کیا سورہ توبہ کا تو بس قرآن کی آیت پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت آپ نے نہیں فرمائی، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہیں ہوا۔ بھائی میرے، یہ بہت اہم بات ہے جو غور کرنے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ جب اس کے لفظوں کو جوڑیں گے، اس کے لیٹرز کو جوڑیں گے تو 19 لیٹر آئے، اور جب آپ پنجتن پاک
کے ناموں کو جوڑیں گے تو بھی 19 لیٹر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہے میم نون الف لام را ہے میم نون، یہ سب کو جوڑیے گا نا تو 19 لیٹر ہوگی۔ اور جب آپ سچوں کی طرف جو اشارہ کیا اللہ نے اور ان کی آمد جب مکمل ہوئی تب جو اللہ نے اشارہ کیا تو ان کے اسماء کے لیٹرز بھی آپ جوڑ کے دیکھیں۔ مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میم ہے میم دال، یہ 4 ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم میں عین لام اور یہ 3 ہو گئے، تو 4 اور 3 7 ہو گئے۔ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میں فے الف تو میم ہے 5 ہو گئے، تو 4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور 3 حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم میں، تو 4 3 7، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا میں 5، تو 7 5 12، اور امام حسن علیہ السلام میں ہے سین نون 3 آیا، تو 12 3 15، اور حسین علیہ السلام میں ہے سین یہ نون 4 15 19۔ آپ سوچے دماغ سے کہ سارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ شریف نازل فرمائی، مگر سورہ توبہ میں نازل نہیں فرمائی۔ دراصل سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہیں نہ کہیں اس بسم اللہ شریف کا اشارہ جو ہے اس ذات گرامی کی طرف ہے کہ جس ذات گرامی کی وضاحت اس آیت کریمہ میں کی گئی ہے۔ یعنی جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ خدا خود جو ہے قرآن میں بسم اللہ نازل فرما کے اور سورہ توبہ میں نہ نازل فرما کے اور سورہ توبہ کی یہ آیت ڈال کے یہ کلیئر کر رہا ہے کہ میری رحیمی چاہتا ہے، میری کریمی چاہتا ہے، میری طرف سے تو برکت چاہتا ہے، تو نبی علی فاطمہ حسن و حسین کی محبت میں آ جا، نسبت میں آ جا، تجھے میری رحمت مل جائے گی، تجھے میری برکت مل جائے گی، تجھے میری طرف سے رحمت و برکت مل جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں ان کی محبت اور ان کی نسبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی میرے، اب ایک ایک آدمی، ایک ایک شخصیت، ایک ایک لوگ اس بات پر غور کریں کہ ان کی صحبت سے ہمیں کون سا فائدہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو اللہ نے ان لوگوں کو کیسا بنایا پہلے غور تو کیا جائے۔ دیکھیے، ہم ایک شادی کا تذکرہ کر کے آج کی شادی جو ہونے والی ہے اس گھر میں، اس شادی پر ان کا صدقہ دلوانا چاہتے ہیں، تب آپ کو لگا کہ اللہ نے ان کو کیسا بنایا۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے، سوچ